یہ جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان میں ان کو سہولیات ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہمارا ملک جو ہے وہ 85% دیہی 80% دیہی اور شہری صرف 20% تھا. لیکن میں اب یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریشو چینج ہو رہی ہے اور لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے جو ہے وہ موو ہو رہے ہیں جو شہروں کی طرف, اور وہ اسی طریقے سے موو ہو سکتے ہیں جب یہ سوسائٹیز اپنا کام تیزی سے کریں گی اور عام لوگوں کو بھی ایک بالکل یعنی کہ جائز قیمت پر ان کو پلاٹس مہیا کریں گی تو وہ لوگ ادھر آئیں گے. یا پھر ان کو ہر قسم کا جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں ہر سہولت سیوریج کی ہوتی ہے, بجلی کی ہوتی ہے, سوئی گیس کی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہے وہ پھر ان کے بچے اچھے اسکول بھی ان سوسائٹیز میں ہوتے ہیں, ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے ملک میں چلا ہے. اور آج جو یہ ایکسپو تمام ادارے آئے ہیں یہاں, انہوں نے میرپور میں آئے ہیں, تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرپور میں آ کے میرپور کے لوگوں کو یہاں پر ہی تمام معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں تاکہ یہ ان کو پتہ چلے اور یہ پھر اپنا سمجھ کے ان کے پلانز کو سمجھ کے جو ہے وہ جائیں اور بکنگ کرائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کے منتظم ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھی آپ نے یہ کاوش کی ہے. اور میرپور کے لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور آپ دیکھیں اور جدھر بہتر محسوس کریں ضرور بکنگ کرائیں اپنی, تاکہ پھر کل کو جیسے ہم یہاں رہتے ہیں میرپور میں تو ایک گھر ہمارا اسلام آباد ہے وہاں بھی ہوتا ہے, کسی کا لاہور میں ایک کام ہوتا ہے, کوئی کاروبار کے حوالے سے وہاں سیٹل ہوتا ہے, کوئی کسی طریقے سے حوالے سے سیٹل ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ سوسائٹیز بن جائیں گی تو ان میں اگر اچھے گھر ہمیں مل جائیں گے اور بن جائیں گے تو وہ ہمارے لیے بڑے سود مند ہوں گے. میں ایک بار پھر ایکسپو کے منتظم میں جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے اور ہمارے لوگوں کو گھر کے اندر آپ نے آگے جو سہولیات دے رہے ہیں ان کو معلومات پہنچا رہے ہیں, یہ بہت اچھا ہمارے میرپور کے لوگوں کے لیے. ویسے بھی ہمارے میرپور کے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افورڈیبل لوگ ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ مطلب اس شعبے میں کر سکتے ہیں, کوئی زیادہ کوئی کم جتنا کوئی کر سکتا ہے. تو بہت مہربانی, شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ایکسپو یہاں لگایا اور مجھے بھی یہاں بلایا. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون جو ہے. سر ایک میرا آئیڈینٹیکل کوشچن ہے, یہ آزاد کشمیر میں بھی ظاہر ہے ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے نا ایک موسٹ پراسپرس ایریا ہے ہمارا جو ڈائز ہے, تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی حکومت یہاں پہ ایسے جو لیٹسٹ ڈیولپرس ہیں ایسے ہی لیٹسٹ جدید سہولتوں سے مزید جو ہے ہاؤسنگ سیکٹر یہاں پہ لانا کریں اور لوگ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر سکیں. بالکل, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ گورنمنٹ ہماری کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ریئل اسٹیٹ کے لیے اپنے تئیں انہوں نے بہت کوشش کی تھی اور اس سائڈ میں انہوں نے بڑا ورک کیا تھا. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے حکومتی سطح پر آزاد کشمیر میں جو آپ نے نقطہ بیان کیا اس کے مطابق یہاں پر کوشش کریں گے کہ یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر ہو. بدقسمتی میں ماضی میں ہمارے جو ادارے ہیں جو اسمبلی ہے اور یہ ان کے جو نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں گزرے, جس کی وجہ سے عام آدمی کو کوئی فائدہ میسر نہیں آ سکا اور وہاں پر صرف اقربا فروری وغیرہ چلتی رہی ہے. تو اس کو بھی آج کل میرے پاس وہ ادارہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی کوئی تبدیلیاں لائیں اور عام آدمی تک اس کے فوائد پہنچیں. سر یہ بتائیے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس اتنا پیسہ جنریٹ کرتا ہے ملک کے لیے اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, تو اس کو سیف اور سیکیور بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لیے تو اعتماد کی بلڈنگ ہوتی ہے. وہ میں نے ابھی بھی کہا کہ
बदकिस्मती से माजी में हम वो एतमाद नहीं दे सके हमारी हुकूमत। और हमारे लोग जो बैरून मुल्क हैं, जो कमाते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए भी पैसा भेजते हैं और यहाँ पर जायदादें भी खरीदते हैं, तो वो फिर थोड़ा से डिसहार्ट भी हुए थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका एतमाद जो है बहाल किया जाए, जो हमारे बैरून मुल्क लोग हैं, और उन तक अप्रोच करके उनको बुला के हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जो वैसे भी कश्मीर काज के लिए बहुत काम करते हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो इधर आएँ और उनका एतमाद बिल्ड हो।